الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليخرجن الأعز منها الأذل وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو باقی تمام مسلمانوں کو تمام مخلوق کو پیدا کیا بلکہ یہی نہیں سرزمین آسمان چاند و ستارہ ہر کسی کو بنایا ہر کسی کو پیدا کیا وہ ہمارا خالق و مالک ہے اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف نازل ہو اللہم صلی اللہم بارک آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوا ہوں جس موضوع کو لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے محبت رسول آج ہم اپنے گھر پر اپنے اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بجلی سے اپنے کاروبار سے اپنے دولت سے اپنے مال سے ان چیزوں سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں
رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرمایا، اس آیت کے اندر پورے کا سوری بتا دیا ہے۔ اگر اس آیت کو اگر ہم اچھے سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اتنا سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کن سے سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے نبی تو اعلان فرما دے کہ اگر تم اپنے دادا سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر تم اپنے اولاد سے محبت کرتے ہو، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہو، اس سارے کی ساری محبت بھلا کون ایسا ہوگا کہ اپنے باپ سے محبت نہ کرتا ہو؟ ہر ایک انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے۔ کتنے ایسے انسان ہیں کہ جب دوسرے انسانوں سے ملاقات کرتا ہے تو ان سے نرمی سے میل ہوتا ہے، ان سے محبت کے ساتھ پیش ہوتا ہے، اور جب اپنے باپ کے پاس آتا ہے تو اس طرح ان سے میل ہوتا ہے، اس طرح ان سے بھید ہوتا ہے، دیکھ کے لگتا ہے کہ سامنے میں اس کے باپ نے کوئی جانور کھڑا ہوا ہے۔ کتنے ایسے اولاد ہیں کہ دوسرے انسانوں سے ملتا ہے تو بہت ہی نرمی سے، بہت ہی محبت سے پیش آتا ہے، لیکن جب باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو انہیں لگتا ہے، اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے، اتنا غصے سے کھڑا ہوتا ہے، لگتا ہے سامنے اس کا باپ نے کوئی جانور کھڑا ہے۔ کتنے ایسے آج ہم نوجوان اولاد ہیں۔ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب تم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے اس رحمت کی باتوں کو بچھا دو، جس طرح کہ ایک پرندہ کاٹ پر جب گھونسلے پر جب بچہ جنم دیتے ہیں، جب بچہ پیدا کرتے ہیں، آسمان سے جب بارش برستا ہے، اور چڑیا اپنے بچوں کو اپنے پر کے اندر، اپنے بازوں کے اندر چھپا دیتی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اپنے بازوں کے اندر، اپنے پروں کے اندر چھپا لو، اپنے پروں کے اندر ڈھکا لو۔ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، اور لوگ اس کائنات کے وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کو حق دیا ہے تو ماں باپ ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو تو ان سے ادب سے باتیں کرو، ان سے محبت سے باتیں کرو، ان سے پیار سے باتیں کرو۔ اور اللہ رب العالمین جب دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب تم کسی دوسرے انسان سے باتیں کرو، جب تم کسی دوسرے انسان سے ملاقات کرو تو ان کے ساتھ بھی نرمی سے باتیں کرو، ان کے ساتھ بھی محبت سے باتیں کرو، ان کے ساتھ بھی پیار سے باتیں کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ماں باپ سے باتیں کرو ان کے ساتھ ادب سے باتیں کرو، ان کے ساتھ عزت سے باتیں کرو، ان کے ساتھ محبت سے باتیں کرو، ان کے ساتھ پیار سے باتیں کرو۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان ہمارے ماں باپ کو محبت کی لائق نہیں رکھا ہے۔ آج ہمارے ماں باپ کو کوئی اولاد تو ایسا ہے کہ کوئی اولاد تو ایسا ہے کہ اپنے ماں باپ کو جھاڑو سے مار رہا ہے، کوئی اولاد تو ایسا ہے کہ اپنے ماں باپ کو چپل سے مار رہا ہے، کوئی اولاد تو ایسا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ڈھنگا مار کر کے گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ اور لوگوں، ہر مسلمان افسوس ہے آج ہمیں ترس آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ جب ہم باپ بنیں گے، جب ہم
ہمارے لیے ہماری ماں اور باپ نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کی. ذرا سوچو. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تم اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے باتیں کرو، ان کے ساتھ پیار سے باتیں کرو، ان کے ساتھ نرمی سے باتیں کرو. آج ہم تو اپنے ماں باپ کو اس طرح بنا چکے ہیں دیکھ کے لگ رہا کہ گھر کے غلام بن چکے ہیں. ماں باپ کو ہم تو غلام بنا چکے ہیں، نہ ہمارے دلوں میں اس کے لیے کوئی محبت ہے نہ کوئی جگہ ہے. ہم تو ان کو غلام بنا چکے ہیں. میرے پیارے ساتھیو، افسوس ہے ہم جیسے اولادوں پر، افسوس ہے ہم جیسے بچوں پر کہ ہم اپنے ماں اور باپ کی قدر نہ کر پا رہے ہیں، ہم اپنے ماں اور باپ کو محبت نہ دے پا رہے ہیں. ہم افسوس ہے ہم جیسے اولادوں پر کہ ہم اپنے ماں اور باپ کو پیار نہ دے پا رہے ہیں. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی. آج لاٹھی پکڑ کر کے اگر ایک ہاتھ پر ہم کتنے دیر کھڑے ہو کر کے لے سکیں گے؟ آج ہم گھر پر موبائل دیکھ رہے ہیں، ایک ہاتھ پر کتنے دیر تک موبائل پکڑ کر کے رہ پائیں گے؟ کم سے کم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ، اس سے زیادہ ہم موبائل پکڑ کر کے نہیں رہ پائیں گے. اس ہاتھ سے موبائل کو پھر دوسرا ہاتھ پر چینج کرنا پڑے گا. اور وہ موبائل کتنی گرام کی ہوگی؟ 200 یا 300 گرام کی ہوگی. اگر 200-300 گرام کی موبائل اگر ہم ہاتھ پر 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پکڑ کر کے نہیں رکھ سکتے، اس کو پھر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ہمیں چینج کرنا پڑے گا. تو ذرا اولو زبان میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو کہ اس ماں نے ہمیں اپنے پیٹ میں 9 مہینہ 9 مہینہ اور وہ چیز 200 گرام کی نہیں، 300 گرام کی نہیں، بلکہ 2.5 کلو یا 3 کلو وزن کی اپنے پیٹ پر ایک جگہ پر رکھ کر کے 9 مہینے تک پیٹ پر رکھ کر کے ہمیں اس دنیا میں جنم دی ہے. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں کہ اگر ہمیں ایک چیز 200-300 گرام کے اگر ہم ایک ہاتھ پر 3 گھنٹہ پکڑ کر کے نہیں رکھ سکتے، تو ذرا سوچو کہ اس ماں نے ہمارے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، کتنی موتیں اٹھائی ہے، اسے کتنی درد ہوا ہوگا ہمیں اس دنیا میں لانے کے لیے، ہمیں اس دنیا میں لانے کے لیے انہیں کتنی درد ہوا ہوگا. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں. جب بچہ ہونے کا وقت ہوتا ہے، جب ماں کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، اور ماں جب بچے جنم دینے کے لیے ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، تو ماں موت کی پیچ سے لڑ رہی ہوتی ہے، موت کی پیچ سے لڑ رہی ہوتی ہے. کتنی ایسی ماں تو ہے کہ بچہ جنم دیتے اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کی انتقال ہو جاتی ہے. ذرا سوچو کہ ہمیں اس دنیا میں لانے کے لیے ہم تمام بھائیوں کی ہر ایک ماں ہمیں ہر ایک ماں موت سے لڑی ہے، ہر ایک ماں موت سے قربان کی ہے. انہیں ہر ایک ماں کو تکلیف ہوئی ہے، ہر ایک ماں کو درد ہوا ہے. لیکن ہم جیسے نوجوانوں کو، ہم جیسے اولادوں کو یہ ماں کی درد اور یہ ماں کی تکلیف کہاں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ماں نے ہمیں اس دنیا میں لانے کے لیے، جنم دینے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے، کتنی درد سہی ہے. وہ موت سے بھی لڑ چکی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور آج ہم اپنی ماں کو قدر نہیں کر پا رہے، اپنے باپ کی قدر نہیں کر پا رہے، ان سے محبت سے پیش نہیں آ پا رہے. ان سے اگر آج ماں اور باپ اگر 2 باتیں کہہ دے تو ہم ان کی بات کو سن کر کے غصہ ہو جاتے ہیں، اس پر ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں، اس کو مارنے لگتے ہیں. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ لَكُمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اللہ رب العالمین تو اپنے ماں باپ کے اوپر ایک اف آواز بھی نکالنے کا حکم نہیں دیتا. آج ہم نوجوان لگتا ہے، آج ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا 1 گلاس پانی لا کر کے دو. تم نے 1 گلاس پانی لا کر کے دیا، باپ نے وہ پانی پیا، پینے کے بعد پھر کہا کہ بیٹا اس گلاس کو لا کر کے رکھ دو. تم نے گلاس رکھنے گیا اور رکھنے کے وقت تم نے کہا اف، ساری کی ساری کام تم ہمیں کہہ رہے ہو. تو کرنے کے بعد بھی جو اف آواز نکال رہے ہو، وہ آواز بھی اللہ رب العالمین نکالنے کے حق نہیں دیتا اپنے ماں باپ کے اوپر. تو ذرا سوچو کہ ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اور مارنے کی، اسے گالیاں دینے کی، اس کو اوپر چلا کر کے بات کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین کیسے دے گی؟ اور جو ہم اسے برتاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ذرا سوچو کہ اس کی حساب کل قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا میرے پیارے ساتھی.
کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے باتیں کرو، ان سے پیار سے باتیں کرو. قُلْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے دادا سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر تم اپنے اولاد سے محبت کرتے ہو. اولاد بھی ایک بہت بڑی محبت ہے. باپ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دن رات کھیت پر محنتیں کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے، کیونکہ وہ باپ اپنے اولاد کے بھوشیہ کے لیے سوچ رہا ہے. وہ باپ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، شکشا دے رہا ہے. اس تعلیم میں جتنا خرچ ہو رہا ہے وہ پورا خرچ اٹھا رہا ہے. تو یہ اولاد بھی ایک بہت بڑی محبت ہے میرے ساتھی. وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، اللہ رب العالمین نے ایک بھائی کے دل پر، ایک بھائی کے لیے بہت ہی گہری محبت پیدا کیا ہے. لیکن کتنے ایسے بھائی ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون کا پیاسا بن جاتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑتا ہے، اس سے جھگڑتا ہے. لیکن کچھ بھائی ایسا ہے کہ اگر ایک بھائی کو کوئی دوسرا انسان آ کر کے مارے تو دوسرا بھائی کھڑا ہو کر کے اسے دیکھ نہیں پائے گا، وہ بھی لڑے گا، وہ بھی مار پیٹ کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان بھائیوں کے دلوں میں بہت گہری محبت پیدا کیا ہے. وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، اللہ رب العالمین نے بیوی اور میاں کے بیچ میں بھی ایک بہت بڑا محبت پیدا کیا ہے. لیکن افسوس ہے ہم جیسے مسلمان پر کہ آج ہم باہر پر گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ جب ہم گھر کے اندر جاتے ہیں تو ہماری بیوی ہمیں دیکھ کر کے تھرتھراتی ہوئی کانپتی ہے. اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں، کامل آپس میں ہم بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہماری بیوی ہم کو دیکھ کر کے تھرتھراتی ہوئی کانپتی ہے، ہمیں دیکھ کر کے ڈرتی ہے. تو ذرا سوچو کہ ایک بیوی اگر اپنے ہسبینڈ سے دیکھ کر کے ڈرے تو ذرا سوچو کہ تم انسانی کہاں سے ہو گئے. اگر ایک جنگل پر اگر ایک شیر آ جائے تو اس کو شیر کو دیکھ کر کے ہم جیسے انسان ڈرتے ہیں، ایک جانور کو دیکھ کر کے ہم ڈرتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کر کے ڈرتی ہے تو آپ انسان کہاں سے ہو گئے؟ آپ بھی تو جانور ہو گئے، کیونکہ ایک میاں اور بیوی کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے اتنی گہری محبت پیدا کیا ہے کہ جب ہسبینڈ گھر پر آئے تو بیوی دیکھ کر کے اسے خوش ہو جائے. اس کے اخلاق ویسے ہونا چاہیے، اس کی برتاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے. اگر اس سے فون پر باتیں کرے تو اس کو سکون ملے، اسے اچھا لگے، اسے محبت ہو، اسے پیار ہو. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے ڈرتی ہے تو تم انسان نہیں، تم جانور ہو. تم میں جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کی محبت بہت گہری پیدا کیا ہے. اور اس محبت کو اگر آپ نفرت میں بدل رہے ہو تو آپ کیسے انسان ہو گئے، کیسے انسان بن گئے آپ؟ ذرا سوچو میرے پیارے. وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو، اپنے دولت سے محبت کرتے ہو. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں مال سے محبت نہیں کرتا، میں دولت سے محبت نہیں کرتا، تو انسان جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، دنیا کے ہر ایک انسان کو مال سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے. یہاں تک کہ حافظ کو بھی محبت ہے، مولوی صاحب کو بھی محبت ہے، حاجی صاحب کو بھی محبت ہے، قاری صاحب کو بھی محبت ہے. دنیا کے ہر ایک انسان کو مال اور دولت سے محبت ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی آپ اس بات کی بھی اعلان فرما دیجئے، اگر تم اپنے تجارت سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنے بزنس سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنے بزنس سے محبت کرتے ہو. ہر ایک انسان بزنس سے محبت کرتا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے، کاروبار سے محبت کرتا ہے. ہر ایک انسان اپنے بزنس کو کھونے سے ڈرتا ہے، ہر ایک انسان اپنے بزنس کو ہرانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ انسان اپنے بزنس، اپنے کاروبار سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم اپنے اونچی اونچی بلڈنگوں سے محبت کرتے ہو، اونچی اونچی مکانوں سے محبت
ایک انسان اپنے محل سے، اپنے بیویوں سے، اپنی عمارت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایسا محبت کرو، لیکن ساری محبت کے نام لینے کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جتنی بھی ساری محبت کی باتیں بتائے، ان محبتوں میں سے کوئی بھی محبت اگر اللہ سے بڑھ کر کے ہو جائے، ان کی رسول سے بڑھ کر کے ہو جائے، تو فتربصوا، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، تمہارے اوپر اللہ کے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اندر ذرا سوچو کہ اے اولاد، اے مال، اے دولت، اے جتنی بھی محبت ہے یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اگر آپ ان محبت کو اللہ سے بڑھ کر کے محبت کرتے ہو، ان کے رسول سے بڑھ کر کے محبت کرتے ہو، اللہ کے راستے پر جہاد ہونے سے بڑھ کر کے اگر آپ کو سامان پیارا ہے، اگر اللہ کے رسول کے راستے پر قتل ہونے سے زیادہ اگر آپ کو ساری کی ساری چیز پیارا ہے، تو چیز نعمت کی جگہ عذاب میں بدل جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے بڑھ کے اگر آپ کوئی بھی چیز کو زیادہ محبت کر لیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، تمہارے اوپر اللہ کے عذاب آنے والا ہے۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی، اپنی زندگی کے جائزہ لو، ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کی محبت کی چکروں میں کہیں تم اللہ اور ان کی رسول کی محبتوں کو قربان کر چکے ہو، اپنی اولاد کی چکروں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ اور ان کی رسول کی محبتوں کو قربان کر چکے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بزنس، اپنے کاروبار، اپنے مال و دولت کے چکروں میں کہیں اللہ اور ان کی رسول کی محبتوں کو قربان کر چکے ہو۔ اور آج ہمارے سماج میں یہی ہو رہا ہے، آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں یہی ہو رہا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، ان کی رسول سے محبت ہے، اگر ایسا ہوتا تو مؤذن مسجد پر جب اذان اٹھا رہے ہوتے تو ساری کی ساری چیز چھوڑ کر کے جس حالت میں جیسا ہو اس کو وہی حالت میں چھوڑ کر کے ہم مسجد آ جاتے۔ اگر تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر کے اگر اللہ سے محبت ہوتی، ان کی رسول سے بڑھ کر کے محبت ہوتی، لیکن آج تو ہم نے اللہ اور ان کی رسول کی محبت کو قربان کر چکے ہیں۔ کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ محبت ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اگر اس محبت کی رسول میں اگر کوئی بھرا ہوا ہے تو صحابہ ہے، میرے پیارے بھائیوں، صحابہ ہے، وہ بھی اپنے باپ سے محبت کرتے، وہ بھی اپنے دادا سے محبت کرتے، وہ بھی اپنے باپ سے محبت کرتے، مگر وہ اپنے رسول سے بڑھ کر کے زیادہ محبت نہیں کرتے، اللہ سے بڑھ کر کے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائی، عبداللہ بن منافقوں کا سردار تھا اور انہوں نے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا تھا اور کہا لا یخرجن العز منها الأذل۔ اس نے کہا کہ جب عزت والا مدینے میں جائے گا تو ذلت والا کو دھکا مار کر کے باہر نکال دے گا۔ اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والا کہا، میں گالی دیا۔ اور عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ وہ مسلمان تھا، وہ صحابی تھا، اور جب اس کی باپ کی جملہ بیٹا کے کان میں پڑا تو بیٹا مدینے کی سرزمین بیت پر کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کو مدینے پر انٹری کرنے سے روک دیا، اپنے باپ کو مدینے کے اندر آنے سے روک دیا اور کہنے لگا اپنے باپ سے کہ جب تک اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دے دے مدینے کے اندر آنے کی، تب تک تمہیں میں مدینے کے اندر آنے نہیں دوں گا، کیونکہ تم نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا ہے۔ حالانکہ عبداللہ اپنے باپ سے محبت کرتے مگر وہ اللہ سے بڑھ کر کے محبت نہیں کرتے، ان کے رسول سے بڑھ کر کے محبت نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کر کے عبداللہ سے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے ہمیں بھلا برا کہا، ہمیں بھلا برا کہا، بہت کچھ کہا، چھوڑو جو ہوا سو ہوا۔ اس کے بعد عبداللہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، کبھی اگر آپ ہمارے باپ کی گستاخی کی ذریعے سے، اگر ہمارے باپ کی غلطی کی ذریعے سے کبھی اگر آپ ہمارے باپ کو قتل کرنے کا حکم
के रसूल से कितना मोहब्बत करते थे, अल्लाह से कितना मोहब्बत करते थे, हालांकि वो अपने बाप से मोहब्बत करते थे, लेकिन अल्लाह से बढ़कर के ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, उनके रसूल से बढ़कर के मोहब्बत नहीं करते। एक चीज हमारे तमाम मुसलमानों के ऊपर चमाटा मार रहा है कि तुम एक कारोबार पा करके तुम अल्लाह की मोहब्बत को कुर्बान कर चुके हो, एक बिजनेस पा करके तुम अल्लाह की मोहब्बत को कुर्बान कर चुके हो, तुम एक माल और दौलत के चक्करों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बतों को भूल चुके हो। ये हमारे मुंह पर तमाचा मार रहा है। जरा सोचो मेरे प्यारे साथियों, बात यह है क्या हमें अपनी जान से बढ़ करके अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना चाहिए? हमें अपनी जान से बढ़ करके क्या अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि हाँ, तुम्हें अपनी जान से बढ़ करके अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना है, अल्लाह से मोहब्बत करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना अनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ए ईमान वालों, ओ लोगों, ओ मोमिनों, तुम तमाम के तमाम अपनी जान से बढ़ करके अपने रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अपनी जान से बढ़ करके मोहब्बत करो। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, जरा सोचो हमें आज हम मुसलमान किस रास्ते पर उतर चुके हैं, कहाँ उतर चुके हैं। जरा पैसा मिल गया और दौलत मिल चुकी है, बिजनेस मिल चुकी है, इसके चक्करों में हम अल्लाह की मोहब्बतों को भूल गए, उनके रसूल की मोहब्बतों को भूल गए। जरा सोचो मेरे प्यारे भाई, आज हम मुसलमान किस रास्ते पर उतर चुके हैं। सही बुखारी की रवायत है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं और हजरत उमर बड़ी ही अकीदत से, बड़ी ही मोहब्बत से कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ला तहब्ब इलैया मिन कुल्ली शै, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ इल्ला फिन नफ्सी। उसके बाद कहते हैं हजरत उमर फारूक या रसूल अल्लाह, मगर मैं अपनी जान से बढ़कर के मोहब्बत नहीं, मेरी जान छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज है, बाकी जितनी भी चीज है, हर चीज से बढ़ करके मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं नहीं नहीं, वल्लज़ी नफ्सी बिन नफ्सी, जब तक तुम अपनी जान से बढ़ करके हमें मोहब्बत ना कर लो, अपने जान से बढ़ करके हमें प्यार ना कर लो, तब तक तुम्हारा ईमान इनकम्प्लीट है, तुम्हारा ईमान अधूरा है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और हजरत उमर फारूक अपने इस इरादे को चेंज किया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, आज के बाद से मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने जान से बढ़ करके मोहब्बत करूंगा, अपने जान से बढ़ करके मोहब्बत करूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल-आन या उमर, आप जाकर के तुम्हारा ईमान कंप्लीट हुआ, आप जाकर के तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ, आप जाकर के तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। तो जरा सोचो मेरे प्यारे भाइयों, जब तक तुम चाहे जितना भी बिजनेस कर लो, जितना भी तुम कमा लो, चाहे जितना भी तुम पैसा कमा लो, अगर उन सारी चीजों में से अगर सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत ना हो, उनके रसूल से मोहब्बत ना हो, यहाँ तक कि अपनी जान से बढ़ करके भी अगर मोहब्बत ना हो, तब तक हमारा ईमान अधूरा है, हमारा ईमान अधूरा है, हमारा ईमान अधूरा है, कभी मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हम तमाम मुसलमानों से, हम तमाम भाइयों से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को